بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین یزیدی فرقہ کیا ہے؟ یزیدی فرقے کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ کیا یہ یزید ابن معاویہ سے چلا؟ یزیدی فرقہ شیطان کو نیک کیوں مانتا ہے اور اللہ رب العزت کے وجود کو کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ ناظرین یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو یزیدی فرقے کے انتہائی حیران کن حقائق بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔ ناظرین یزیدی مذہب کافی پرانا فرقہ ہے۔ اس فرقے کی جڑیں قدیم ایرانی مذاہب سے جا ملتی ہیں۔ عقائد کے لحاظ سے قدیم زرتشت، مانی و مزدب کے مذاہب سے خاصا متاثر ہے۔ نستوری، عیسائیوں اور صوفی مسلمانوں کے بھی اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ حیرت انگیز طور پر ہندوؤں کے اثرات بھی نمایاں ہیں۔ یہ مختلف ادیان و مذاہب کا ایک مجموعہ ہے۔ نام سے عموماً یہ تاثر ذہن میں ابھرتا ہے کہ یزیدی فوج کا تعلق یزید ابن معاویہ سے ہے، بلکہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس مذہب کا اصل نام ایزدی ہے۔ ایزد قدیم فارس میں خدا کا نام تھا، اسی نسبت کی وجہ سے انہیں ایزدی کہا جاتا تھا، جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر یزیدی میں تبدیل ہو گیا۔ ان کو اسلام سے روشناس کروانے والے 5ویں صدی ہجری کے ایک صوفی شیخ عدی بن مسافر تھے، یعنی موجودہ شکل میں یزیدی فرقے کی تشکیل شیخ عدی کے دور میں ہوئی۔ اس وقت ان کو یزیدی نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ شیخ عدی کی وجہ سے ادویہ کہا جاتا تھا، اور یہ ایک صوفی فرقہ تصور کیا جاتا تھا۔ مگر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شیخ عدی کی وفات کے بعد ان کے عقائد میں بتدریج تبدیلی آ گئی اور یہ اپنے سابقہ عقائد کی طرف لوٹ گئے۔ جن علاقوں میں آج یزیدیت کی آبادی ہے، وہاں آس پاس کے عیسائی اور مسلمان ان کو شیطان پرست کہہ کر پکارتے ہیں، چونکہ یہ نام یزیدیوں کو پسند نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس مذہب کا شیطان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ لوگ شیطان کو نیک فرشتہ مانتے ہیں۔ یزیدیوں کے عقائد کے مطابق اس کائنات کو خلق کرنے والا ایک خدا ہے، جس کا کام کائنات کو صرف بنانا تھا، اس کے بعد اس کا کردار اس دنیا میں نہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا نے جس مخلوق کو خلق کیا وہ ملک طاؤس تھا۔ گویا وہ ملک طاؤس یعنی فرشتہ طاؤس ان کے مطابق مخلوق اول قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد باقی 6 فرشتے بھی آگ سے خلق کیے گئے۔ کائنات کے امور 7 فرشتے چلا رہے ہیں، خدا نہیں چلا رہا، معاذ اللہ۔ ناظرین یزیدیوں کا عقیدہ ہے کہ سب سے مکرم فرشتہ ملک طاؤس ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ ملک طاؤس ذات خداوندی کا ایک حصہ ہے، اور وہ خداوند اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہے۔ وہ ملک طاؤس شیطان یعنی ابلیس کو کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک توحید شناس فرشتہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس نے توحید پرستی کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا۔ اس کی پاداش میں اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا، جہاں وہ 700 سالوں تک گریہ و توبہ کرتا رہا۔ بالآخر اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اور اس کو وہی بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ ناظرین یہ انتہائی غلیظ عقیدہ ان لوگوں کے اندر صدیوں سے موجود ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ عقیدہ نیا نہیں، بلکہ مختلف صوفی لوگوں نے بھی اس توحید پرستی کی تعریف کی ہے۔ ناظرین ان کا ماننا ہے کہ یہ عقیدہ صوفیوں کے تصوف سے یزیدیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یزیدیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایک حور کے ساتھ شادی کی، جس سے آج کل کے یزیدی پیدا ہوئے، اور حضرت حوا علیہ السلام سے شادی کے نتیجے میں باقی انسان۔ یہی وجہ ہے کہ یزیدی اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اور دیگر انسانوں کو اپنے اندر قبول نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی سے شادی کرنے کے قائل ہیں۔ ناظرین یزیدیوں کا ملک طاؤس یعنی شیطان اور دیگر 6 فرشتوں کا عقیدہ قدیم زرتشتیوں سے جا ملتا ہے۔ زرتشتی بھی قائل تھے کہ ذات خداوندی کے بعد ایک مقدس ذات کو بنایا گیا، جس کے بعد 6 فرشتے بنائے گئے۔ البتہ یاد رہے کہ یزیدیوں کے ہاں شیطان کا وہ تصور نہیں جو ہمارے ہاں ہے۔ ان کے مطابق وہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ہے، جو اب بھی کائنات کے امور چلا رہا ہے، معاذ اللہ۔ یزیدیوں کے ہاں سورج کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ان کی عبادت گاہوں میں سورج کی تصویر کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی طرح وہ 5 دفعہ عبادت کرتے ہیں،
جن میں سے 4 دفعہ وہ سورج کی طرف رخ کرتے ہیں اور دن میں 1 دفعہ اپنے مرشد شیخ عدی بن مسافر کی قبر کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، جو عراقی کردستان کے ایک درِ لالش میں واقع ہے۔ ناظرین، جس طرح صاحب استطاعت مسلمان بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں، یزیدیوں کے ہاں استطاعت کی صورت میں سال میں 1 دفعہ اس قبر کی زیارت کرنے کی خاص اہمیت ہے۔ سال میں 1 دفعہ گرمیوں کے مہینوں میں خاص طور پر یزیدی اس قبر پر جاتے ہیں، اس مقبرے کی مٹی کو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ سمانی کتاب الانساب میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک خاص مٹی کھاتے ہیں جو شیخ عدی بن مسافر کے مقبرے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کو آٹے کے ساتھ ملا کر خمیر کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ اس کو یزیدیوں کے ہاں برات کہا جاتا ہے۔ ناظرین، صوفیوں کے مطابق ان کے ہاں بھی ذکر اور پیری مریدی ہے۔ علاوہ ازیں مختلف صوفی بزرگوں جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ بہت احترام کرتے ہیں۔ عقائد میں تناسخ یعنی جہنم کے یہ قائل ہیں، کئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جیسے لوبیا اور سلاد وغیرہ۔ مرغ کھانے کو یہ جائز نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے نزدیک ملک طاؤس یعنی ابلیس مرغے کی شکل میں ہے۔ مونچھیں کتروانے کو جائز نہیں سمجھتے لیکن اصلاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کے ہاں جو بزرگ یا شیوخ ہیں ان کے لیے داڑھی بھی لازم ہے۔ یزیدیوں کی سب سے بڑی تعداد ایران میں ہے، جہاں کردستان اور موصل میں زیادہ تر یزیدی موجود ہیں۔ ایک اچھی آبادی ترکی اور شام میں بھی ہے اور چھوٹی سی تعداد آرمینیا، جارجیا اور روس میں بھی رہتی ہے۔ بہت سے یزیدی یورپی ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ جرمنی میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، ان کی پوری دنیا میں 5 لاکھ سے 8 لاکھ کے درمیان تعداد ہے۔ تقریباً تمام یزیدی کرد ہیں اور کردی زبان بولتے ہیں، البتہ ایک چھوٹی سی جماعت عرب یزیدیوں کی بھی ہے۔ ناظرین، یہ عالمی میڈیا میں یزیدی فرقے کا نام سب سے پہلے 2007 میں ابھرا جب ایک لڑکی کو سنسار کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی۔ یزیدی قبائل نے ایک لڑکی کو بری طرح زد و کوب کر کے ہلاک کر دیا، جس کا جرم فقط یہی تھا کہ وہ ایک سنی عرب کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن خاندان کے بڑوں نے اس کو پکڑ لیا اور سرعام چوک میں آدھے گھنٹے کے شدید تشدد کے دوران ہلاک کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس واقعے کی ویڈیو بھی بنائی۔ عالمی مذہب میں یہ واقعہ مسلمانوں کے نام سے پیش کیا گیا تھا۔ مغالطہ اس لیے بھی ہوا تھا چونکہ یہ واقعہ عراق کا تھا اور فوراً مسلمانوں کا نام ذہن میں ابھرتا ہے، اس لیے اسلام مخالف عناصر نے مسلمانوں کے خلاف ویڈیو کا استعمال بھی کیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔